الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میرے یوٹیوب چینل کے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا جو سبق ہے وہ ہے رضائے الہی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا یہ رضائے الہی ہے۔ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر فقط اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا، محبت الہی میں مرنا، یہ ان کی حقیقی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، اپنے نرم گزار گرم بستروں کو چھوڑ کر فقط بارگاہ الہی میں سجدے کے لیے اٹھنا، یاد الہی میں رونا، رضائے الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام کرنا اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، یہ رضائے الہی ہے۔ اسی طرح نعمت پر شکر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، ہر حال میں اپنے رب پر توکل رکھنا، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ بھی رضائے الہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کے محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے محبوب رکھنا، محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضائے الہی کے باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے محبوب علیہ السلام کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں پر تجلی فرمائے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھ سے مانگو، تو جنتی کہیں گے الہی ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، الہی ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے راضی رہو گے تو اپنے فقر کا ثواب پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا والے کام کرے اور اس کی ناراضی والے
کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو بھی آپ دعا کرتے وہ اللہ کے ہاں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ہر ایک آپ سے دعا کی درخواست کرتا اور آپ سبھی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں نوعمر تھا، تو میں نے آپ سے اپنا تعارف کرایا تو وہ مجھے پہچان گئے، فرمایا کہ تم مکہ والوں کے قاری ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر کچھ اور باتیں ہوئیں، آخر میں نے ان سے عرض کی کہ چچا جان، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول و قبول ہوتی ہے۔ تو چچا جان، آپ اپنے لیے بھی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بینائی لٹا دے، آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دیں۔ تو آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا، میرے نزدیک میرے رب کی رضا میری بینائی سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ میرے نزدیک میرے رب تعالیٰ کی رضا میری بینائی سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ ہے رب کی رضا، کہ رب کی رضا میں ہی آپ راضی ہیں۔ تو سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سن لو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ لوگ ہیں کہ جو ان 5 نمازوں کو قائم کرتے ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا، اور رمضان کے روزے خالص رضائے الہی کے لیے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ رضا الہی چاہنے کے لیے بزرگان دین کی اقوال ہیں۔ اس کے لیے امام ابو طالب مکی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنا رضائے الہی چاہنے والوں کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو پسند فرماتا ہے، اور ایسے عمل کرنے پر اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے اپنے عمل سے رضائے الہی چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوتے ہوئے اس کی رضا یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ رضائے الہی میں ہمیں ہر وقت رب کی رضا میں ہی راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرنا، محبت الہی میں ان کے نیک بندوں کی، محبوب بندوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے کام ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، نہ کہ اس کی ناراضی والے کام کریں۔ تبھی جب میرے رب کی رضا ہوگی اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے فرمان کے مطابق اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اس مقدس مہینے میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک ماہ رمضان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔